ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اور ان کے لیے کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم کراچی اور اس کے علاوہ جو ان کی دینی اور علمی خدمات ہیں، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو خدمات ہیں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرا پہلا سوال جو ہوگا وہ کہ کورونا کی جو موجودہ صورتحال کو وہ کتنا سنگین اور کتنا تشویشناک سمجھتے ہیں، اور ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ جو آج کی موجودہ صورتحال ہے کورونا کی، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، اس کی سنگینی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس ویبینار میں مجھ ناکارہ کو حاضر ہونے کی دعوت دی اور خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کورونا کی وبا کس درجہ سنگین اور کس درجہ قابل تشویش ہے، تو ایک بات تو واضح ہے کہ ہم نے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ایسا تھا شروع میں جب ہم کورونا کے مریضوں کے بارے میں صرف اخبارات میں، خبروں کے اندر سنتے تھے کہ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے جاننے والوں میں، ہمارے احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، اور کچھ حضرات ہمارے جاننے والوں میں کسی کورونا کی وجہ سے، کسی کورونا کی بیماری میں شہادت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو درجات عالیہ عطا کرے۔ تو یہ کم از کم میں اپنے حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جا رہی ہے کہ یہ کورونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ محض ایک ڈرامہ ہے، تو میں ذاتی طور پر اس سے متفق نہیں ہوں۔ یقیناً یہ حقیقی بیماری ہے، اور اس کی وجہ چاہے قدرتی ہو یا بعض تھیوریاں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ باقاعدہ پیدا کی گئی ہے، تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو پورے معاشرے کو اس وقت لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا جس طرح سے خوف اور دہشت مختلف فرقوں سے پھیلائی گئی ہے، اس سے کوئی تعمیری خدمت نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ بیماری کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی شفا پیدا فرماتے ہیں، لیکن اس سے غیر معمولی طور پر ڈرنا، غیر معمولی طور پر خوف کھانا اور لوگوں میں سراسیمگی اور پریشانی پیدا کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس بیماری کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور اس کے بارے میں جو کچھ احتیاطی تدابیر ہمارے اپنے ماہرین کے ذریعے ہم کو بتائی جا رہی ہے، ان کو ہم صحیح طریقے سے ان کے اوپر عمل کریں، اور کسی خوف دہشت کے بجائے پہلے یہ کہ ان تدابیر پر عمل کریں، اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ یہ در حقیقت یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہمارے بہت سے ناجائز اعمال کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے دو کام چاہیے کہ ایک احتیاطی تدابیر ہوں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے رجوع کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، اس سے مغفرت طلب کی جائے، اور اس کو دور کرنے کا کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے۔ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خیر دے کہ وہ بڑی محنت سے
اور بڑی قربانیاں دے کر یہ کام کر رہے ہیں. میں خود جانتا ہوں, جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو لباس ہے وہ پہننا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور آدمی 8 گھنٹے تک اس گھٹن کے اندر آدمی کا گزارنا یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے ہسپتالوں کے رویے کا تعلق ہے وہ بعض اوقات مریضوں کے ساتھ ہمدردانہ نہیں ہوتا, اور ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہوتا جس کے اندر ایک انسانی اخوت کا جو تقاضا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا, وہ نظر نہیں آتا. بات بات پر جھڑک دینا, سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے نہ دینا, سوالوں کو برا سمجھنا, لوگوں کے جو اعزاء اقارب جو بیمار کے آئے ہیں تو وہ بے چین ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ صورتحال معلوم ہو, لیکن اس کو جھڑک کر الگ کر دینا یہ ایک نامناسب رویہ ہے جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر بکثرت پایا جاتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ اس صاحب گوئی پر, لیکن میرا خود بھی تجربہ ہے, اور شاید سارے لوگ جن کا ہسپتالوں سے واسطہ پڑتا ہے شاید ہی ان میں کوئی ایسا ہو جو یہ شکایت نہ کرتا ہو کہ وہ مریضوں کے ساتھ اور مریضوں کے تیمارداروں کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے وہ الا ماشاء اللہ بڑا غیر ہمدردانہ, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں لوگ جو ہیں وہ مصیبت زدہ ہیں, وہ کسی بیماری کا شکار ہیں یا خود شکار ہیں یا ان کا کوئی عزیز شکار ہے, اور ان کو صحیح بات وضاحت کے ساتھ نہ بتانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو ہمدردانہ طریقے سے, جہاں ایک ڈاکٹر کا ایک معالج کا یہ فرض ہے کہ وہ صحیح علاج کرے, وہاں اس کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ کسی حد تک اپنے مریض کو یا اس کے تیماردار کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے, اور اس کے ساتھ اگر ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو جس سے کہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے تو وہ یقیناً بدگمانیاں لے کے لوٹے گا اور غلط فہمیاں اس کے ذریعے پیدا ہوں گی, اور بلا تحقیق جو باتیں ہیں ان کی وہ تصدیق کرے گا, اس لیے کہ اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے یا جو معاملہ کیا گیا ہے وہ معاملہ اس کے دل میں ایک منفی جذبات پیدا کرتا ہے, اس کے دل میں ایک معاندانہ رویہ پیدا کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک بے تحقیق باتوں کو بھی بڑے آرام سے قبول کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں تو دیکھ کے آیا ہوں ہسپتال کا ماحول, وہاں پر ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ اس میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس میں کیا کوتاہی ہے, اور جب تربیت دی ہے اپنے معالجین کو تو جہاں علاج کی تربیت ہو وہاں ان کے اخلاق کی بھی تربیت ہو, ان کے رویے کی بھی تربیت ہو, ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. اس میں صرف یہ نہ ہو کہ میں اپنا پروفیشنل ڈیوٹی میں نے ادا کر دیا ہے, کوئی بھلا مانتا ہے یا برا مانتا ہے, کسی کے دل میں اس کے بارے میں ایک رنج پیدا ہوتا ہے, صدمہ پیدا ہوتا ہے. میں اس کو جنرلائز نہیں کر رہا, لیکن عام طور سے ہسپتالوں کے بارے میں آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے جس کا واسطہ ہسپتال سے پڑا ہو اور اس کا کوئی ہسپتال کے اندر جاننے والا نہ ہو. اگر ہسپتال میں جاننے والا ہے تو اس کے لیے ہر رعایت موجود ہوگی, لیکن جس کا ہسپتال میں کوئی جاننے والا نہیں ہے وہ کس صورتحال سے دو چار ہوتا ہے, اس کا آپ اندازہ کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ کر لیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جو ہسپتال میں ہمارے ہسپتالوں کے اندر کس طرح کا رویہ انسانوں کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے. تو میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس معاملے میں اس کا نوٹس تمام ہیلتھ سروسز کے حضرات کو لینا چاہیے. ہمارے ہسپتالوں کو ایک ہمدردانہ رویہ اپنانا چاہیے ہر مریض کے ساتھ, چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہو یا نہ ہو.